السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جبکہ تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کا پشت پناہ تھا اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ انہوں نے کچھ کمزوری دکھائی، حوصلہ چھوڑنے لگے اور ان کے پاؤں لڑکھڑائے۔ جنگ کے آغاز سے پہلے انصار کے دو گھرانوں بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے قدم وقتی طور پر ڈگمگا گئے تھے۔ بربنائے تباہ بشری ان کے حوصلے پست ہونے لگے تھے اور انہوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ثبات عطا فرمایا اور ان کے قدموں کو جما دیا۔ پھر ان کا ذکر قرآن میں کر دیا گیا اور وہ اس پر فخر کرتے تھے کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منکم اور واللہ ولیما کے لفظ میں کیا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ 300 منافقین جو میدان جنگ سے چلے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر تک نہیں کیا، گویا وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ ان کا براہ راست ذکر کیا جائے۔ البتہ آخر میں ان کا ذکر بلا واسطہ طور پر آئے گا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اللہ نے تمہاری مدد بدر میں بھی کی تھی جبکہ تم بہت کمزور تھے، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم اللہ کا صحیح معنی میں شکر ادا کر سکو۔ غزوہ بدر میں 1000 مشرکین کے مقابلے میں اہل ایمان صرف 313 تھے، جبکہ سب کے پاس تلواریں بھی نہیں تھیں۔ کل 8 تلواریں تھیں۔ کفار مکہ 100 گھوڑوں کا رسالہ لے کر آئے تھے اور ادھر صرف 2 گھوڑے تھے، ادھر 700 اونٹ تھے اور ادھر 70 اونٹ تھے۔ اس سب کے باوجود اللہ نے تمہاری مدد کی اور تمہیں اپنے سے طاقتور دشمن پر غلبہ عطا فرمایا تھا۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمَدِّيَكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنَزَّلِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کہہ رہے تھے اہل ایمان سے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارے رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں سے جو آسمان سے اترنے والے ہوں گے، یعنی اے مسلمانوں، اگر مقابلے میں 3000 کا لشکر آ گیا ہے تو کیا غم ہے؟ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کو 3000 فرشتے بھیجے گا جو آسمان سے اتریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری کو، جو ایک طرح سے استدعا بھی ہو سکتی تھی، فوری طور پر شرف قبولیت عطا فرمایا اور اس کی منظوری کا اعلان فرما دیا۔ تو جیسے کہ آج ہم نے 3 آیتوں کا ترجمہ اور تفصیل بیان کیا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔